وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کا یہ رکوع نمبر 9 ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے توحید، رسالت اور معاد یعنی قیامت اور قرآن مقدس کی وحی الہی کی سچائی اور اہمیت و حقانیت کو واضح کیے ہیں. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب بنے، جن کو آپ نے سمجھانے کے حوالے سے سب سے پہلے کردار ادا کیا، ان کی مخالفت اور آپ کی دعوت اور تعلیم کو جھٹلانا، اس کا بیان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر اگر آپ کو اور آپ کی تعلیمات کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے. آپ انہیں کہہ دیں کہ جو کچھ تمہارے اعمال ہیں اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہے، مجھے تو نہیں بھگتنی. جو میں کام اور اعمال کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا اچھا نتیجہ مجھے ہی ملے گا، اور تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں. ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے. قرآن نے دوسری جگہ پر اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر انسان جو اس نے کسب کیا، عمل کیا، اس کے ساتھ وہ بندھا ہوا، وہ اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا و سزا پاتا ہے. تو اے پیغمبر آپ فرما دیجیے وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ انہیں کہہ دیجیے کہ لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. جو تم کام کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں ملیں گے. انتم بریئون مما اعمل، جو میں عمل کر رہا ہوں تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، تم اس سے بری و ذمہ ہو. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل اور کام کر رہے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں،
تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنی جگہ پر کام کرو، میں بھی کر رہا ہوں، نتائج دیکھتے ہیں کس کے حق میں نکلتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حضور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، انہیں تنبیہ کرتے، سمجھاتے، اللہ کا کلام سناتے، آپ کی طرف کان لگاتے تھے۔ اور بہت سارے بظاہر ایسے تھے جو آپ کو دیکھتے تھے، ایسے دیکھنا جیسے وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، نور حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ایک انسان دل کے دروازے نہیں کھولے گا، دل کی کھڑکیوں کو بند کیے ہوئے ہوگا، حقیقت اور سچائی کو جاننے کے لیے اپنے دل کو متوجہ نہیں کرے گا، تو ظاہر کا دیکھنا، ظاہر کا کان لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کان، یہ آنکھیں، ان سے فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کا دل بھی اس طرف متوجہ ہو۔ انسان دوسری رخ، دل اس کا دوسری رخ جا رہا ہے، اس کے اندر مفاد پرستی ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، دنیا داری، دنیا کی ہوس اور خواہشات ہیں، اور بظاہر وہ مجلس میں بیٹھا ہوا بھی ہے، جی بظاہر جو ہے واعظ و نصیحت کی مجلس میں موجود بھی ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ وہاں موجود ہے، لیکن وہ پہنچا ہوا کہیں اور ہوتا ہے، سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے، دل کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کلاس روم میں ایک طالب علم اگر وہ بجائے استاد کے لیکچر کو سننے کے اس کی طرف متوجہ ہونے کے دل سے وہ دھیان پوری طرح استاد کے لیکچر کی طرف نہیں دیتا، سوچ کچھ اور رہا ہے، تو اس کا وہاں موجود ہونا نہ موجود ہونے کے برابر ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لیکچر پورا ہو جائے گا لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہی بات قرآن مجید نے یہاں کی ہے کہ آپ انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، حقیقت اور سچائی پہچاننے کے لیے آپ کا روح مبارک، آپ کا وجود، آپ کے اخلاق، آپ کے رویے ان کے لیے کافی ہیں۔ کیا ایسا انسان جس کی یہ اونچے اخلاق ہوں، انسانیت کی ایسی ہمدردی ہو، کیا وہ جھوٹ بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں ان کے دل کے کان بند ہو چکے ہیں۔ تو أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے، وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ان کی مثال تو ایسے لوگوں کی طرح کی ہے جو بہرا ہے، بظاہر تو وہ تمہارے سامنے موجود ہے لیکن اس کو کوئی سنائی نہیں دے رہا، تو ان کی عقل وہ بند ہو چکی ہے، عقل سے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے، عقل ان کی کہیں اور طرف جا رہی ہے، سرمایہ پرستی کی طرف جا رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بظاہر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے اخلاق، رویوں سے، آپ کی تعلیمات سے مستفید نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصد در حقیقت آپ کے اوپر کوئی الزام لگانا، آپ کی بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنا ہوتا ہے، وہ رہنمائی دینے کے لیے نہیں۔ تو ایک جو اندھا ہے بظاہر دیکھ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں نور بصیرت ہے ہی نہیں ہے، یہ نور بصارت نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اسے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اسی طرح ان کی حالت ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو ہدایت دے سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے؟ باقی رہی یہ بات یاد رکھنا، اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے سارے دلائل واضح کر دیے، آفاق میں بھی، ان کی اپنی ذات میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہنمائی مکمل کر دی ہے۔ اب اگر کوئی نقصان اٹھاتا ہے تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پر کوئی الزام لگانے لگ پڑے کہ اللہ تو نے ہمارا یہ نقصان کر دیا، یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں انجام جب ان کے سامنے آتا ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی کا شکایت کرنے لگ پڑتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا،
اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہی ہیں، سچائی کو، ہدایت کو، کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف، بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ خود ہم نے تو ان کے لیے ہدایت کا ہر طرح انتظام کیا، انہیں سمجھانے کی ہر ممکنہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کوشش کی۔ دنیا میں بھی وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ان کا حشر ہوگا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، یہ دنیا ان کی نظر میں یوں ہوگی جیسے دن کا ایک تھوڑا سا وقت رہے دنیا میں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی، دنیا میں بس ایک دن کی گھڑی، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے معمولی سا، اتنا ہی وہ دنیا میں ٹھہرے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے بس اوقات انسان رات بھر سویا رہتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے یار رات تو بہت تھوڑی تھی، پتہ ہی نہیں چلا رات گزر بھی گئی۔ جی اسی طرح جب دنیا میں انسان غفلت میں مبتلا رہا، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یہ دنیا کی ساری زندگی اس کو بہت ہی معمولی اور تھوڑی سی لگے گی، لیکن یہ انہی کے لیے ہوگی جو غافل انسان ہوگی۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مومن انسان کے لیے کہا کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا ایک زمانہ تھا جہاں ہمیں اپنے عمل و کردار کو ادا کرنا تھا، تو وہ دنیا کو جانیں گے۔ اور یتعارفون بینہم، وہاں حشر میں جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے تو یہ بھی نہیں ہوگی کہ کوئی اجنبیت ہوگی، پہچانیں گے ایک دوسرے کو کہ یہ ہمارا فلاں ساتھی تھا، یہ ہمیں سمجھاتا تھا کہ یار یہ ظلم نہ کرو، یہ بدمعاشی نہ کرو، اس جرم میں مبتلا نہ ہو، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ لیکن اس پہچاننے کے نتیجے میں آپس میں بھی مجرم ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ مجرم جو تھے، جو دنیا میں مل کر ظلم اور بدمعاشی میں کام کردار ادا کرتے تھے، جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا جن جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چل کر یہ غلط کاریاں کرتے تھے ان پر پھر الزام لگائیں گے، وہ ان پر الزام لگائیں گے، وہاں پہچانیں گے لیکن ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے تم نے خود ہی تو یہ غلط راستہ چنا تھا، ہم نے تھوڑے تمہیں زبردستی تم پر کی تھی۔ تو یہ تعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً اس دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اس ملاقات کو، اللہ کی اس حضور پیش ہونے کو، اپنے نتائج کو جنہوں نے جھٹلایا تھا دنیا میں، ان پر یقین نہیں کیا، اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اس دن یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ وما كانوا مہتدین، اور ان کے لیے وہاں کوئی بھی کامیابی اور ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّ، اور یہ سزا جو ان کو ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اے پیغمبر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں جو ان کو سزا ملی ہے وہ دکھلا دیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بعض الذین نعدهم، اور اگر ہم آپ کو دکھلا دیں سزا کا کچھ حصہ وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسے اللہ نے دکھلائی بدر میں ان سب کو سزا ملی، ان ظالموں کو، ان سرکشوں کو، ابو جہل اینڈ کمپنی کو سزا ملی۔ اور نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں، آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ سزا کا قانون ختم ہو گیا، سزا پھر بھی ان کو ملے گی، دنیا میں بھی ان کو ملے گی۔ اور آخر کار اگر کوئی دنیا میں اللہ کی کسی اور قانون کے تحت سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت کی سزا اس کے لیے منتظر ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یقیناً ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، جو ان کے کرتوت ہے اللہ اس پر شاہد ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے اسے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں، رسولوں، ہادیوں اور نذیروں کو نہ بھیجا ہو۔ ہر قوم کی طرف، وہ دنیا کی چاہے کوئی بھی قوم ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، دوسری جگہ پر فرمایا ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی اور رہنما مبعوث بھی کیے ہیں تاکہ انہیں ہدایت کریں، انہیں سمجھائیں۔
فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ، اور جب کسی قوم کو سمجھا دیا جاتا ہے رسولوں کے ذریعے سے، تو پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ جو قطعی ہے کہ اس قوم کی تباہی و بربادی یا اس قوم کی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حجت تام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد قضاء بالحق یا قضاء بالقسط، جس کو قرآن نے تعبیر فرمایا ہے کہ اس قوم کو یا تو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے جو نہیں مانتے، یا اس قوم کے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واضح کر دیا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جب ہدایت اور حجت مکمل ہو گئی تو نہ ماننے والے تباہ کر دیے گئے اور ماننے والوں کے لیے کامیابی کا راستہ کھل گیا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس رسول آ جاتی ہیں تو قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا کہ اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو، یہ ان کے اپنی کرتوت اور اعمال ہوتی۔ اے پیغمبر، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ انسان کی عجیب حالت ہے، پیچھے گزر چکا نا کہ انسان بسا اوقات جیسے خیر کا متلاشی اور طالب ہوتا ہے نا، شر کو بھی یوں ہی مانگنے لگ پڑتا ہے۔ اور اگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے خیر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے، اس طرح شر پہنچانے میں بھی مہربان ہوتا اور شر بھی جلدی اور فوراً پہنچا دیتا تو پھر جو ہے دنیا کا معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو موقع دیتی ہے، مہلت دیتی ہے سمجھنے کا، بار بار ان کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، عذاب والا، سزا والا، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ کب وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیں میں تو خود اللہ کے حکم کا تابع ہوں، میں جو تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اعمال کا برا نتیجہ ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برے نتائج ظاہر کرنے کا مجھے پورا اختیار ہے۔ میں جب چاہوں گا تو میں اس برائی سے دوچار کر دوں گا اور جب چاہوں گا روک لوں گا، اس کا اختیار میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اس کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جب چاہے گا تمہیں نقصان اور پہنچانا، فائدہ پہنچانا، وہ اللہ تعالیٰ اس اپنے وقت مقررہ میں سب ظاہر کر دے گا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے پیغمبر فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے اتنا ہی مجھے نفع ملتا ہے اور میں اپنے آپ کو نفع پہنچا لیتا ہوں، نقصان سے بچا لیتا ہوں۔ باقی یہ کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت اور قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس کی سزا کا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر عمل کے لیے ایک جزا ہے، لیکن عمل جب اس درجے میں پہنچے، بیماری یکدم سے کینسر میں تبدیل نہیں ہوتی، مسلسل بیماری اس کا آغاز ہوتا ہے، بڑھتے 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 جب اس کا آخری درجہ اور سٹیج آتا ہے تو پھر کینسر میں تبدیل ہو کر پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے کینسر کا، اس کی خرابی کا، اور پھر وہ کینسر بھی پہلے درجے میں نہیں کہ تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے، بلکہ کینسر کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ وہ بھی جب آخری درجے کا کینسر ہو جائے تو پھر ہلاکت کا یا موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یکدم سے فیصلہ نہیں کرتا، کوئی پہلے درجے میں کہے کہ اچھا جی کینسر تباہی کا ذریعہ ہے تو کیوں نہیں میری تباہی ہو رہی، ابھی تم اس درجے کی طرف بڑھ رہے ہو، پہنچے نہیں، جب پہنچو گے تو یقیناً وہ وقت جو فیصلہ صادر ہوگا۔ اسی طرح فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت اور قوم کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت تک، اس حد تک جب کوئی قوم اپنے اعمال کے اعتبار سے پہنچے گی تو پھر یقیناً اذا جاء اجلهم، پھر ان کی اجل اور وہ وقت مقررہ جب آ جائے گا تو فلا يستأخرون ساعة، پھر ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ولا يستقدمون، اور نہ ہی اللہ کا قانون ہے کہ وقت سے پہلے ہی کسی پر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دیں۔ اللہ نے اپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے کہ اس وقت پر ہی ان پر ہلاکت آنی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ، باقی رہی بات تم عذاب میں جلدی کر رہے ہو، اللہ کی سزا میں جلدی کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ اللہ سے تم معافی مانگو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ عجیب بات ہے، تم عذاب اللہ سے مانگ رہے، کیوں نہیں جلدی آ جاتا؟
ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر اس کا عذاب ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، رات کو یا دن کو کسی وقت بھی آ جائے تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس وقت اس اللہ کی طرف سے جو مجرم ہیں وہ جلدی جو مچا رہے ہیں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، اس وقت مجرم جب اس عذاب کو دیکھیں گے پھر دل ملائیں گے، پھر کہیں گے اب ہم ایمان لیں۔ جیسے فرعون نے جب دیکھا کہ اب وہ غرق ہو رہا ہے تو پھر کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان لے آتا ہے، اب مانتا ہے۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان اور فسادی بن کر معاشرے کو تباہ و برباد کرتا رہا، اس وقت تو یہ عقل نہیں آئی۔ اسی طرح جب اللہ کے عذاب کا وقت آئے گا تو اس وقت ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، جب وہ واقع ہوگا عذاب تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا اب تم ایمان لاتے ہو، پہلے تم تو اس کی جلدی مچا رہے تھے، کہہ رہے تھے کب اللہ کا عذاب آئے گا، کب اس کی سزا آئے گی۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر اس وقت تو ظالموں کو کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کی عذاب اور سزا کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں جو ہے اپنے کسب اور عملوں کا ہی نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اسی کی جزا اور سزا تمہیں مل رہی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کر رہا۔ اور بہت سارے لوگ وہ آپ سے پوچھنے لگ پڑتے تھے جن کے دل میں ابھی گمراہی، غفلت اور ضلالت کے گہرے پردے نہیں پڑے ہوتے تھے، بس اوقات جب وہ غور کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رویوں کو دیکھتے تھے تو پھر سوال بھی کرتے تھے یار یہ سچا انسان جھوٹ تو نہیں بول سکتا، تو پھر پوچھتے تھے آپ سے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ ایسا ہوگا، ہمارے اعمال کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ فرما دیجئے قسم ہے میرے رب کی ایسا ہو کر رہے گا۔ انسان کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے، اس کی جزا و سزا سے سابقہ اور سامنا ہوگا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اللہ کے اس فیصلے کو تم روک نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ تم عاجز کر دو کہ بھئی اللہ اپنے فیصلے صادر نہ کرے۔ یاد رکھو یہ فیصلہ ہوگا۔ آج مسلمان بھی نہیں یقین کر رہا، یہی تو وجہ ہے کہ آج دن بدن غفلت میں، گناہوں میں، خرابیوں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ زبان سے چاہے کہے کہ قیامت ہے، ایک دن حشر کا ہے کہ جب ہمیں اپنے اعمال کی جزا و سزا کا سامنا ہوگا، لیکن حقیقت میں تو آج ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ کیا ماننے والا جس کو اس بات پر پورا یقین ہو وہ اس طرح غفلت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ اس طرح کوتاہیوں میں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ آج اسی چیز کی تو کمی ہے کہ جیسے وہ لوگ مشرکین، جیسے منکرین، جیسے نہ ماننے والے انکار کرتے تھے، آج عملاً مسلمان کا بھی یہی حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے پیغمبر فرما دیجیے ہاں یقیناً یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، قسم ہے میرے رب کی، ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ ضرور وہ وقت آئے گا اور وہ اس فیصلے کو صادر ہونے میں تم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکو گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین اس وقت کے منکرین کے رویوں کی نشاندہی کی ہے، ان کی غفلت اور کوتاہی کو ذکر کی ہے اور انہیں خبردار کی ہے، انہیں تنبیہ کی ہے کہ اپنے غلط عملوں اور رویوں سے باز آؤ تاکہ اس سزا سے بچ سکو، وگرنہ یقیناً وہ سزا جو کسی عمل پر اللہ نے مقرر کر رکھی ہے اس کا تمہیں ضرور سامنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔